کیا کام لینا تھا ان سے؟ شادی تو 28 میں ہونی ہے، کیا اس سے بکریاں ہانکنی تھی کھڑا کر کے؟ اس سے کوئی پھل توڑنے کا کام لینا تھا؟ کیا کام لینا تھا؟ کوئی ایک کام مجھے بتائیں۔ یورین تو پہلے بھی پاس کر رہا ہے، بچپن سے پاس ہو رہا ہے یورین، تو اریکشن کیوں دی گئی؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم مل رہے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر اسلم نوید ہے۔ میں سیکشل ڈس آرڈر میں پریکٹس کرتا ہوں۔ مور دین 30 ایئرس میری پریکٹس ایکسپیرینس ہے۔ اسی میں کوالیفائی کیا ہوا ہے میں نے، آلٹرنیٹیو میڈیسن میں، اسپیشلی سیکشل ڈس آرڈر میں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر کسی نے میرا چینل بیٹر سیکس کیئر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اسے سبسکرائب کر لے یاد سے، اور بیل آئیکن پہ کلک کر لے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو تو پھر شیئر بھی کریں گے بعد میں، اور سبسکرائب کرنے سے یہی ہوگا کہ جو میری ایک سیریز آ رہی ہیں وہ ساری آپ کو پھر ملتی رہیں گی۔ اور اگر کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں جا کے تو کمنٹس کریں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ انتہائی اہم ہے، بہت ہی، یعنی اس ٹاپک کا تعلق تقریباً دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن میں ہر انسان کی بات نہیں، میں اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان افسانوں کا بھی ذکر کروں گا جو کہ ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں۔ میرے یہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھے اس میں یہ ٹاپک تھا جس میں 17 افسانے، میرے معاشرے کے 17 افسانے، جس میں ان میں سے چیدہ چیدہ کا نام لے دیتا ہوں۔ عام طور پہ احتلام ایک بہت بڑا افسانہ ہے، جریان، دھات، کچی منی مزی، قطرے آنا، ڈراپنگ، ڈربلنگ، یہ ایک افسانہ ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور جاتا ہے، کیا کچھ اور جاتا ہے۔ اسی طرح منی کا پتلا ہونا، صورت انزال کے پیچھے اس کی وجوہات کے افسانے کہ جی مثانے میں گرمی ہو گئی ہے اور اس طرح سے یہ چیزیں، منی پتلی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آپ جب اس کے حقائق سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح جو سائز کا تعلق ہے سیٹسفیکشن کے ساتھ، سائز کا، لمبائی، موٹائی، شیپ اس کی کیا ہے، سختی کے بارے میں جو وجوہات ہیں ان کا غلط استدلال، کہ ان کی وجوہات ایسے افسانے بنائے گئے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ بے اولادی کی مختلف وجوہات کی مختلف افسانے، منی کی کوالٹی پہ کہ یہ ہڈیوں کا گدا ہے اور یہ کمر سے آتا ہے اور خزانہ خالی ہو گیا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں، ٹیسٹیز میں بڑا چھوٹا ہونا اور اس کی مومنٹ کرنا اور یہ ہونا اور سکڑ جانا وضو کا، اور یہ ساری چیزیں، یہ بہت سارے افسانے ہیں، ان کے حقائق کچھ اور ہیں ان کے بارے میں۔ ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ لی جاتی ہے ماسٹربیشن، یعنی ہاتھ کا استعمال۔ اس کو سب کے ساتھ کوریلیٹ کر دیا جاتا ہے، ہر چیز کے ساتھ اسی کو جوڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہم وجہ کی طرف جائیں تو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے جو کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے میرے دو لفظ بتانے پہ، وہ ہے اسٹریٹ نالج، گلی میں بیٹھ کے حاصل شدہ نالج۔ ہمارے ہاں کوئی اتھینٹک کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جب ٹین ایج میں ہوں بچے، جب وہ پیوبرٹی ایج میں آتے ہیں
جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، نشو و نما ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے آرگنز کی، سیکشول آرگنز کی، اس وقت ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ رہنمائی کہیں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ولگریٹی کی تعلیم دینی چاہیے، بلکہ اس بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حسین تحفہ ہے. یہ جو جذبات ہیں یہ خود تو نہیں بنائے جا سکتے، یہ بھی قدرت نے دیے ہیں. اب وہ عمر بھی ان کی جذبات میں آنے کی ہے. اب ان کو چل لینا کیسے ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان سے پازیٹیو کام کیسے لینا ہے، وہ ان کا یوٹیلائز کیا ہے، ان کا نیگیٹو یوٹیلائز کیا ہے، ان کی سیفٹی کیا ہے، ان کا پازیٹیو یوٹیلائز کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کی اسے جب گائیڈنس نہیں ملتی تو وہ جب تبدیلیاں اس کے بچے کے جسم میں آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ نوجوانی کی اس میں آتا ہے فیز میں، تو وہ اپنے جیسے لوگوں سے پوچھتا ہے، اپنے جیسے بچوں سے پوچھتا ہے. اب ان کا جو نالج ہے وہ ان سے بڑے انہوں نے لیا ہوتا ہے کسی اور سے، وہ نالج شیئر ہوتا رہتا ہے. اسٹریٹ نالج اس کو کہیں گے کہ وہ سب نسل در نسل چلتا رہتا ہے. اسی طرح نوجوانوں میں اب ان میں کوئی اتھینٹک نالج ہوتا نہیں ہے، وہ وہی افسانے ہوتے ہیں جو معاشرے میں گردش کر رہے ہوتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا یہ، کہ اگر کوئی گائیڈ ان کو پراپر ان کا اپنا گائیڈ نہیں کرے گا، یہ پیرنٹ گائیڈ نہیں کریں گے بچیوں کو، ان کی والدہ گائیڈ نہیں کرے گی، بیٹے کو ان کا والد گائیڈ نہیں کرے گا، تو کوئی غیر کرے گا. اب وہ غیر کتنی احتیاط کر سکتا ہے، اور غیر کتنا پیور ان کو نالج دے سکتا ہے، اور وہ تو وہی نالج دے گا جو اس کے پاس ہے، اور اس نے کہاں سے حاصل کیا. یہ تو ایک چین چل رہی ہے. اب اس چین کو توڑنا ہے ہم نے، تاکہ اتھینٹک نالج بچوں کے پاس ہو اور اس کا وہ پازیٹیو یوٹیلائز جانتے ہوں، ان صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر سکیں. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ پہلا کام تو میں توجہ دلاؤں گا، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. پہلا جو ہے وہ یہ کہ پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ توجہ دیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے. اگر وہ خود گائیڈ نہیں کر سکتے، میرا ادارہ ہے، میرے ہاں اس چیز کی ارینج ہے، تو کونسلنگ ہوتی ہے ٹین ایجر کے لیے، وہ کونسلنگ کرائی جا سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی اور اپنے علاقے میں سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. سائیکو سیکشول جو کونسلر ہیں ان سے اس پہ رائے لی جا سکتی ہے، ان کے مشورہ دلایا جا سکتا ہے. تو ہم بات کریں گے، اس وقت میں جو بات کروں گا وہ کروں گا، یہ سارے افسانے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے اگلی ویڈیوز میں لیتے رہیں گے. تو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوگا ان کو یہ پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم، جیسے جیسے ٹائم ملے گا. مین جو بات ہے وہ آئے گی کہ یہ جو ماسٹربیشن ہے، جو مشتنی ہے، جو ہاتھ کا استعمال ہے، اس کے بارے میں جو حقائق کیا ہے. عموماً اس سے بہت خوفزدہ کر دیا جاتا ہے. میرے پاس آنے والے ہزاروں لوگ جو کہ پچھلے 30 سالوں میں آئے، ہر آدمی نے یہی مجھے بتایا کہ جی میں نے ماسٹربیشن کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اب یہ لفظ کہاں سے آئے کہ جی میں نے ماسٹربیٹ کر کے تباہ کر لیا، میں نے ہاتھ کے استعمال سے، مشتنی سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. یہ جو گلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس میں ہم آئندہ بحث کریں گے ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ ایک ٹائم کی ویڈیو میں یہ احاطہ نہیں کر سکتے. میں ابھی صرف یہ میری تمہیدی ویڈیو ہے جس میں ہم یہ بتائیں کہ، یا اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں دے دے گا، تاکہ میں وہ اپنی ڈیٹیل ویڈیو میں اس کو شامل کر لوں. تو ہم اس کے ابھی تک بنیادی چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہمارا فطری نظام ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. اگر ہم اس فطری نظام کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور ہم سمجھ سکیں گے کہ ایکچول ہے کیا. تو فطرت کو پہلے سمجھیں گے کہ فطرت کا نظام کیا ہے. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے کیا وہ اتنا ناکارہ ہے. کہ میں ایک مثال دوں گا کہ اگر فرض کرو یہ جذبات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یقیناً، اور اریکشن یعنی سختی آنا جو شروع ہوتی ہے 10 12 13 14 سال کی عمر میں، وضو میں سختی آتی ہے، جذبات میں ابھار آتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، ہاتھ لگ جائے تو لطف آتا ہے. تو یہ جب چیزیں اس میں چینجز آتی ہیں تو یہ تو قدرت کی طرف سے ہیں، نیچرل ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے. اب ہوا کیا
کہ انہوں نے جس طرح سے جب ان کو لطف آتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو پھر وہ اس سلسلے کو شروع کر لیتے ہیں۔ نیچرلی اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی بچے کو اگر جنگل میں بھی چھوڑ دیں گے، اگر وہ جنگل میں بھی جوان ہو رہا ہے، اکیلا ہے اور کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے، تب بھی وہ ماسٹربیٹ کرے گا، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جب اس کے جذبات ابھریں گے، وہ اگر اس کی تسکین کہیں نہیں ہوگی تو وہ جس چیز سے اس کو لطف حاصل ہوگا، اگر کسی بچے کو آئس کریم اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئس کریم کی ہی مطالبہ کرتا ہے۔ جس چیز سے اس کو اگر کسی چیز سے مزہ نہیں آتا تو وہ اس کو لائک بھی نہیں کرتا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو۔ اسی طرح کوئی گیم ہے، کوئی کسی گیم کو پسند کرتا ہے بچہ، کوئی کسی گیم کو پسند نہیں کرتا ہے، تو جو جس گیم کو پسند کرتا ہے وہی گیم کھیلتا ہے۔ کوئی کرکٹ کو پسند کرتا ہے تو کوئی ہاکی کو پسند کرتا ہے تو کوئی ویڈیو گیم کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ اب جب جذبات تو ہر انسان کے ہیں، ان جذبات کی تسکین کیسے ہو، وہ اس کے لیے مختلف راہیں ہیں۔ کچھ بیراروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیراروی اس کو نہیں کہیں گے، بیراروی وہ ہے جو باہر دوسری جیسے آپ کہیں گے بائی سیکشل ایکٹیویٹیز، کسی لڑکی سے دوستی کرنا، کسی خاتون سے تعلق رکھنا، وہ بیراروی کا شکار اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جس کی 13 سال میں اریکشن ہونی شروع ہو گئی ہے، میرا یہ سوال ہے، کوئی اس پہ جواب دے کہ 13-14 سال میں اس کو اریکشن ہونی شروع ہو گئی ہے، جبکہ اس کی شادی ہونی ہے 28 سال میں یا 25 سال میں، تو کیا کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا 13 سال میں اریکٹ کیوں کرنا شروع کر دیا، یہ سسٹم ایکٹیو کیوں کر دیا، جبکہ اس کی ضرورت تو جا کے 28 میں پڑے گی کہ جب اس نے سیکشل ایکٹیویٹی کرنی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اس سے پہلے اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ تو اتنا قبل از وقت ہو گیا کہ اگر 28 سال میں ہونی ہے اور 13 میں اریکشن ہو رہی ہے تو 15 سال پہلے ہی اس کو اریکٹ کر دیا، اور اس میں اس نے اب اس کو غلط استعمال کیا کہ اپنی تباہ کر بیٹھا۔ جب اس کی ضرورت آئے گی جس دن 28 سال کی عمر میں، تب تک پہنچتے وہ اس کو تباہ کر لیتا ہے، سو کالڈ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی تباہ ہو گیا، تباہ کر لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنے ہاتھوں خود کو تباہ کر لیا۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جس میں وہ ضرورت کب ہے ان کی، اور وہ 15 سال پہلے ہی دے دی، اور وہ دی بھی وہ صلاحیت جو اس وقت تک اتنی ناقص ہے کہ اس وقت تک وہ دے دی اس نابالغ بچے کو، یعنی بالغ بھی ہو رہا ہے تو اتنا ناسمجھ ہے، اتنا شعور میں ابھی پختہ نہیں ہے کہ اس کو وہ خراب کر بیٹھے وہاں تک آتے آتے، اور یہ اکثریت یہی کہتی ہے۔ تو یہاں پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ بھئی یہ اتنی کیا کام لینا تھا ان سے؟ شادی تو 28 میں ہونی ہے، کیا اس سے بکریاں ہانکنی تھی کھڑا کر کے؟ اس سے کوئی پھل توڑنے کا کام لینا تھا؟ کیا کام لینا تھا؟ کوئی ایک کام مجھے بتائیں۔ یورین تو پہلے بھی پاس کر رہا ہے، بچپن سے پاس ہو رہا ہے یورین، تو اریکشن کیوں دی گئی؟ یہ ایک اگر اسے سوچا جائے تو یہ ایک پروسیجر ہے، ایک نیچر کا پروسیس ہے، وہ پروسیس ڈیولپمنٹ کا ہے، اس میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ دیا گیا ہے، اس کی تیاری ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے میں سوال کروں گا کہ اگر آپ اپنی فیملی میں دیکھیے، نظر دوڑائیں، کوئی بچہ ہے 1-2 سال کا، آپ اس کے ہاتھ میں ایک ننگا بلیڈ اس کے کھول کے اس کے سامنے کرتے ہو، وہ بالکل یوں تو جیسے وہ یوں مٹھی سے پکڑ لے گا بچہ تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو کیا اس میں قصور اس بچے کا ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک بچے سمجھ بچے کے ہاتھ میں بلیڈ دے دیا، تو قصور آپ کا ہوا، اس بچے کا نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ناسمجھ بچے کو، جس میں خود لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا اس کا استعمال کا، ہم نے تو یہ بس استعمال اس طرح سے کیا غلط، تو اب اس کو دے دینا، جب اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کو دے دینا، کیا نعوذ باللہ یہ غلطی اللہ تعالیٰ کی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم غلط سوچ رہے ہیں
یہ قدرت نے اپنے پروسیس کے تحت، فطری پروسیس کے تحت ہی دیا ہے. اس کا کوئی مقصد ہے، یہ کھڑا ہونے کا مقصد ہے. اس کا مقصد، اس پہ ہم ڈیٹیل آگے چل کے کریں گے. اس وقت ہم یہیں اس کو جو ہے وہ یہاں تک رہیں گے آج. تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو اگر کسی نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور شیئر کر لیں اگر اچھی لگے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں وہ چیزیں بھی شامل کر لوں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.